باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. تمام حضرات نے تقدیر پاک پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی حاجی صاحب کی اس محفل پاک کو قبول و منظور فرمائے. ہر سال اس کی رونق میں اضافہ فرمائے. میں نے اپنی کوشش کے مطابق جتنے یاران طریقے کو کہہ سکا ان سب کو کہا. اسی انہی کی برکت سے اس محفل پاک میں رونق ہے. اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ اس میں ہمیشہ زیادہ سے زیادہ اضافہ فرمائیں گے. رونق زیادہ ہوگی بڑھتی رہے گی. مجھے قطعی طور پر یہ یاد نہیں ہے کہ میں نے پچھلی دفعہ کون سی آیت پڑھی تھی اور آپ کو کیا سنایا. اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس دفعہ جو بھی مجھے یاد آئے گا میں سنا دوں گا. پھر یاد رہتا صرف باقی. ابتدا میں دو باتیں میں حضرت پیر ملت کی نسبت سے کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد چند گزارشات آپ کی نسبت سے کروں گا. پھر چند گزارشات آیت پاک کی نسبت سے. یہ لاہور کا ٹاؤن ہال بڑا مشہور ہے. اس ٹاؤن ہال میں سیرت میرے ملت کانفرنس ہو رہی تھی. حضرت مولانا محمد بخش مسلم صاحب زندہ تھے. ان کو اس محفل میں بلایا گیا. وہ تشریف لائے. انہوں نے بیان فرمایا. میں بھی محفل میں حاضر تھا. یہ کہنے کی ضرورت نہیں بار کیا کرسی صدارت میں بیٹھا ہوا تھا. میرے چھوٹے بھائی ہیں سید منور صاحب. انہوں نے ساری محفل کا انتظام کیا. اس محفل پاک میں حضرت مولانا محمد بخش مسلم صاحب شریف لائے. انہوں نے بیان فرمایا. انہوں نے حضرت امیر ملت کی نسبت سے جو کچھ بیان فرمایا وہ تو لمبا چوڑا تھا. میں اس نسبت سے آپ کو ان کی یہ بات سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ ہمارے ملک پاکستان میں یا اس زمانے میں ہندوستان میں انہوں نے یہ کہا کہ ملک ہندوستان میں میلاد کی محفلوں کا آغاز ہی حضرت امیر ملت نے کیا. انہوں نے کہا کہ آج پورے پاکستان میں ہم لوگ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. اس کی ابتدائی حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی اور حضور نے ہی اس کی ابتدا کر کے مختلف شہروں میں محفل منعقد کر کے خود اس میں تشریف لے جا کر ہمیں یہ طریقہ بتایا. ورنہ ان کے یہ الفاظ میں سنا رہا ہوں. ورنہ اس سے پہلے ہم تو ایسے اس موقع پہ 12 وفات کا ختم دلایا کرتے تھے. تو گویا کہ محفلوں کا ثواب اور اجر جو ہے مولانا محمد بخش مسلم صاحب کی زبان کے مطابق وہ سارا حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا تھا. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں حضرت امیر ملت کی نسبت سے یہ کرنا چاہتا ہوں. سند کے ساتھ اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی بات کی نسبت میری زبان کی طرف نہ ہو. ورنہ شک و شبہ کی گنجائش رہتی ہے. میں نے ایک دفعہ
شیخ عبداللہ جو بڑی دیر تک ہندوستان والے کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی. اس کتاب میں بڑا کچھ لکھا ہوا تھا، اس میں سے کافی حصہ مجھے یاد ہے، لیکن فی الوقت میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح سری نگر میں حضرت امیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے اس کتاب میں لکھا تھا کہ اس موقع پر میں بھی موجود تھا. تو سیرت امیر ملت میں اس نسبت سے بڑی تفصیل سے واقعہ لکھا ہے، لیکن میں اس کا صرف یہ حصہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت امیر ملت نے سری نگر میں جب قائد اعظم ملنے کے لیے آئے تو ان کو ایک وقت کے کھانے کی دعوت پیش کی. فرمایا کہ ایک وقت کا کھانا آپ میرے ساتھ کھائیں، وہ دوسرے دن کا تھا یا تیسرے دن کا تھا. میرے والد صاحب نے اس دعوت کے متعلق سیرت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ اختر ایسی دعوت کرنا جو قائد اعظم ساری زندگی یاد رکھے. میں اس نسبت سے تو بات نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میری زبان پہ آ گئی تو میں کر دیتا ہوں. میں تو شیخ عبداللہ کی بات آپ کو سنانا چاہتا تھا. والد صاحب نے لکھا ہے کہ ہم نے وہاں جو پیر بھائی تھے، ملنے والے تھے حضرت کے، امیر لوگ تھے، سیٹھ لوگ تھے، انہوں نے سب نے علیحدہ علیحدہ آ کر کہا کہ نہیں حضور آپ ہمیں اجازت دیں، ہم قائد اعظم کے کھانے کا انتظام فرمائیں. تو حضرت امیر ملت نے کہا کہ چونکہ دعوت میں نے دی ہے اس لیے کھانے کا انتظام میں ہی کروں گا، آپ اپنی خوشی سے جو کچھ پکا کر لانا چاہیں وہ لا سکتے ہیں. اور لوگوں کو بھی دعوت عام ہے. میں نے تو دیکھا نہیں، شاید ہم میں سے کسی نے دیکھا ہو، پرانے بزرگوں نے نشاط باغ سری نگر میں بڑا مشہور ہے، اس نشاط باغ میں حضرت امیر ملت نے قائد اعظم کی دعوت کا انتظام کیا. والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے جو کھانے تیار کیے وہ 42 قسم کے کھانے تھے. اس کے علاوہ باقی پیر بھائی جو کچھ لے کے آئے تو ہزاروں کی تعداد تک مہمانوں کی تعداد پہنچتی تھی. سارے لوگ آئے. قائد اعظم جس کھانے کو بھی ہاتھ لگاتے تھے پوچھتے تھے کہ یہ کس نے تیار کیا ہے، یہ کس طرح بنتا ہے، کہاں سے آیا ہے. تو ہم کہتے تھے کہ یہ تو حضرت قبلہ عالم کا خان یغما ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں سے آیا اور کس طرح تیار ہوا. بہرکیف میں جو بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ شیخ عبداللہ نے وہاں لکھا ہے کہ اس موقع پہ حضرت امیر ملت نے قائد اعظم کو فرمایا تم اس طرح کرو، ایک صرف اعلانات کی بجائے، صرف جلسوں میں شامل ہونے کی بجائے، صرف اخبارات میں خبریں دینے کی بجائے اپنا ایک جھنڈا تیار کرو اور وہ مسلم لیگ کا الگ جھنڈا تیار کرو اور اس میں اعلان کرو کہ یہ مسلمانوں کا جھنڈا ہے، جو مسلمانوں کی صف میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ اس جھنڈے کے نیچے آ جائے. اس وقت ہی یہ نعرہ مشہور ہوا تھا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ. اس وقت ہی یہ نعرہ بنا تھا اور مشہور ہوا تھا. تو انہوں نے حضرت قبلہ عالم نے اس موقع پر جھنڈے کے لیے پھر قائد اعظم نے پوچھا کہ حضور میں کس رنگ کا جھنڈا بناؤں، تو آپ نے سبز رنگ منتخب فرمایا کہ سبز رنگ اپنے جھنڈے کا مقرر فرمائے. شیخ عبداللہ نے اس میں یہ کتاب میں یہ لکھا تھا کہ پاکستان کے جھنڈے میں جو سبز رنگ ہے آج بھی موجود ہے، ہمیشہ ہی موجود رہے گا. یہ حضرت امیر ملت کا عطا اور یہ حضرت امیر ملت کی نشانی ہے اور حضور نے یہ نشان عطا کیا ہوا ہے اور اسی کی برکت سے قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. یہ بات تو میں حضرت امیر ملت کی نسبت سے دو باتیں کرنا چاہتا تھا. اب ایک بات آپ کی نسبت سے کرنا چاہتا ہوں، وہ دو ہو جائے یا ایک ہو جائے یا تین ہو جائے. نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا زمانہ تھا. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تھے تو ان کا مدعا اور مقصد صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت ہوتا. شاعر نے لکھا ہے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر ایک فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. وہ چہرہ ایسا نہیں تھا کہ صحابہ کرام بلا وجہ ہی اس کو دیکھتے رہتے تھے, نہیں بلکہ وہ چہرہ تو ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی رویت فرماتے رہتے تھے. قرآن یہ کہتا ہے, اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو میں تھوڑا سا ترجمہ اس کا آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. قرآن کی ایک آیت ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق یہ تھا, حضور کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. ایک دن حضور مدینہ پاک سے باہر جو لوگ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے, وہ مسجد قبلتین کی زیارت کر کے آتے ہیں. اور وہاں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ قبلہ رخ بدلنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اس طرف تھا, بیت المقدس اس طرف ہے. جب کہ بیت اللہ قبلہ شریف بنا تو بالکل ہی رخ بدل سے دوسری طرف ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق یہ تھا, حضور کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ جو ہے وہ قبلہ شریف بن جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوق کی وجہ سے وحی کے انتظار میں اپنا چہرہ انور تھوڑی دیر کے بعد آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, شاید اب وحی نازل ہو جائے, شاید اب وحی نازل ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع کو ان الفاظ میں بیان فرمایا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف بدلتے ہیں, آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھتے ہیں, تو آپ تو ایک دفعہ چہرہ انور اوپر کرتے ہیں, ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں. قد نرا, تمام کتابوں میں تفسیر آپ پڑھیں, ضیاء القرآن پڑھیں, دوسری تفسیریں پڑھیں, انہوں نے لکھا ہے کہ رویت جو ہے, باب رویت میں تکرار کا معنی آتا ہے. تکرار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بار بار کسی چیز کا کرنا. تو رب تبارک و تعالیٰ دیکھنے کے لیے کوئی بھی لفظ استعمال فرما سکتے تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا لفظ منتخب فرمایا جس کے معنی میں ہی تکرار ہے. تو معنی یہ بنے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ ایک دفعہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, ہم آپ کے چہرے کو بار بار دیکھتے. پھر آگے حکم ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف پھیریں گے جس میں آپ کی رضا, جس میں میری یہ نہیں کہا کہ جس میں میں راضی ہوں, نہیں, ترضاها جس سے آپ راضی ہوں گے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام حضور کے چہرہ انور کو دیکھنے میں مصروف رہتے تھے, حضور کا چہرہ انور دیکھتے رہتے تھے اور اپنے دلوں کو خوش کرتے رہتے تھے.
اسی دوران اسی ایسی کسی محفل کا ذکر ہے، صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھتے تھے تو گفتگو نہیں کرتے تھے. اس نسبت سے میں بات کرنا نہیں چاہتا، نہ کر رہا ہوں، اس لیے میں مختصر طور پر 2 الفاظ کرتا ہوں. یا رسول اللہ یا بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اس طرح حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ذرا سا سر ہلایا تو پرندہ اڑ کے چلا جائے. اس طرح حضور کی خدمت میں بیٹھتے تھے اور ماوے نظارہ رہتے تھے. کسی ایسی محفل کا ذکر ہے، تمام صحابہ کرام خاموش بیٹھے تھے. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، سوال کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک میں اسی طرح کا ایک سوال ہے، یسألونک ماذا ينفقون. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تو میں آیت بعد میں پڑھ دیتا ہوں، لیکن میں آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ سوال یہ ہے کہ کیا خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہاں خرچ کریں. یسألونک ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں؟ تو فرماتے ہیں قل ما انفقتم من خیر، جو بھی نیک کام میں تم خرچ کرنا چاہو فللوالدین، سب سے پہلے اپنے والدین کو دیا کرو، والاقربین، اور اپنے رشتہ داروں کو دیا کرو، یتیموں کو دیا کرو، مسکینوں کو دیا کرو، مسافروں کو دیا کرو. اب سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کریں؟ جواب مل رہا ہے کہاں خرچ کریں. تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ فضیلت افضل و اعلیٰ وہ جگہ ہے جہاں خرچ کرنا ہے، اس لیے اس مال کی بجائے وہ تو خرچ کرنا ہی ہے. جو فضیلت والا عمل ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. آپ میری بات سمجھ گئے ہیں؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس نے متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو حضور کو باوجود اس کے کہ اس کا علم تھا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت فلاں وقت میں آئے گی. میں اس نسبت سے ایک چھوٹے سے 2 حرف پیش کر دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے، کہ تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ حضور کو علم تھا. حضور فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ الا علی اشرار الناس، جب دنیا سے نیکی اٹھ جائے گی اس وقت قیامت قائم ہوگی. جب لوگ تمام کے تمام برے رہ جائیں گے اس وقت قیامت قائم ہوگی. جب تک نیکی قائم رہے گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں رہے گی. تو اس نے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں اس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں ما اعددت للساعۃ، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تجھے جلدی قیامت کے آنے کا شوق ہے، بڑا مطالبہ کر رہا ہے قیامت کے جلدی آنے کا. یہ بتا کہ قیامت کے میں کیا سامان لے کے جائے گا بارگاہ رب العزت میں. بات یہ ہے، بات جب شروع کریں تو لمبی ہو جاتی ہے. قرآن میں یہ حکم ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. یعنی قیامت میں عمل لے کے جانے ہیں.
آزمائش کس سے ہونی ہے؟ عملوں سے. تمام اللہ خالق و کل شے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن مخلوقات میں سے آزمائش اور امتحان صرف انسان کا ہونا ہے کہ انسان نے نیک عمل بارگاہ رب العزت میں پیش کرنا. بات یہ ہے، بات سے بات نکلتی ہے تو باتیں کرنے کے لیے ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما کے بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائے چھوٹے بچپن میں، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان بچوں کی سفارش سے اس کے والدین کو جنت عطا فرمائے. یا یہ لفظ ہے کہ وہ بچے اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک اپنے والدین کو ساتھ لے کر نہ جائیں. ایک صحابی نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 3 بچے جس کے فوت ہو جائیں، جس نسبت سے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں وہ اخیر میں آئے گی. ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 2 فوت ہو جائیں بچے بچپن میں. حضور نے فرمایا جس کے 2 فوت ہو جائیں وہ بھی اس کو والدین کو جنت میں لے کر جائے. ایک اور صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا 1 فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا وہ بھی اس کو جنت میں لے کر جائے گا، والدینوں کو جنت میں لے کر جائے گا. ایک اور صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہو، جس کا کوئی بچہ ہو ہی نہ، یا ہو تو فوت نہ ہو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا میں شفیع ہوں، اس کو میں جنت میں لے کر جاؤں گا، میں جو کیا کروں گا جنت میں شفیع. اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان فرمایا ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی شفاعت میں کروں گا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر لگا ہوا ہوگا، آپ کن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جو گناہگار لوگ ہوں گے ان کی شفاعت کار کر. تو میں یہ حدیث پاک اس نسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس کوئی سامان نہیں ہوگا، اس کا سامان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. وہ اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے. تو اس صحابی کو حضور نے فرمایا، ما عادت للساعۃ، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کوئی ایسا سامان نہیں ہے جو میں بارگاہ رب العزت میں قیامت کے دن فخر کے ساتھ پیش کر سکوں، یا جو میری نجات کا ذریعہ بن سکے. فرمایا پھر وہاں کچھ نہ کچھ تو پیش کرنا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو لے کے جانا ہی پڑے گا. تو وہ صحابی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو اگر ہے صرف آپ کی محبت ہی ہے، اس کے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بات یہ ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے، کلو اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن میں سے وہ نکلتا ہے جو اس میں موجود ہو. اگر دودھ ہو تو دودھ نکلے گا، اگر پانی ہو تو پانی نکلے گا. میں ذرا آپ کی توجہ دلانے کے لیے ایک دنیا داری کی مثال عرض کر دیتا ہوں تاکہ دماغ تھوڑا سا ختم ہو. کہتے ہیں کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا. اس نے کہا کہ مجھے بہت سارے دودھ کی ضرورت ہے، کوئی دعوت کرنی ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی. اس نے وزیر نے کہا کہ جناب کتنے دودھ کی ضرورت ہے؟ اس نے ایک حوض، اس زمانے میں آپ کو پتہ موٹریں نہیں ہوتی تھی،
حوض تھا وہ خالی حوض بنا ہوا تھا. اب بھی جائے نا بادشاہی مسجد میں تو وہاں حوض بنا ہوا ہے. اس نے کہا یہ حوض جو ہے یہ دودھ سے بھرنا ہے. تو وزیر نے کہا حضور یہ تو کوئی فکر والی بات نہیں, کوئی پریشانی والی بات نہیں. اس طرح کرتے ہیں, اعلان کر دیتے ہیں کہ بادشاہ کو دودھ کی ضرورت ہے, کسی کے پاس تھوڑا ہوگا کسی کے پاس زیادہ ہوگا, کہ ہر شخص رات کے وقت ایک مٹکا دودھ کا اس حوض میں ڈال دے. گاؤں والے گاؤں سے لے کے آئے, شہر والے شہر سے لے کے آئے, جہاں تک منادی ہو وہاں تک ہر آدمی ایک مٹکے کا انتظام کرے, پنجابی میں گھڑا کہتے ہیں, گھڑے کا انتظام کرے اور اس حوض میں ڈال دے. تو صبح وہ حوض جو ہے وہ دودھ کا بھر جائے گا. بادشاہ نے کہا تجویز تو بڑی پیاری ہے, بڑی اچھی ہے, لیکن ایک شرط ہے. پھر اس طرح کرنا, سب سے پہلے وزیر کو کہا کہ تم نے مٹکا دودھ کا ڈالنا ہے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. وہ زمانہ آپ سمجھتے ہیں لائٹوں کا زمانہ تو نہیں تھا, روشنیوں کا زمانہ تو نہیں تھا, اندھیری راتیں ہوتی تھی. کہتے ہیں وزیر نے سوچا کہ سب لوگوں نے دودھ ڈالنا ہے, اگر میں ایک پانی کا مٹکا ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا. صبح کون دیکھے گا کہ کس نے کتنا ڈالا تھا. پہلا مٹکا ہی اس نے ڈالنا تھا, تو اس نے ایک مٹکا پانی کا ڈال دیا. تو وہ کہتے ہیں صبح کے وقت جب بادشاہ وہاں دیکھنے کے لیے گیا تو سارا حوض پانی کا بھرا. یعنی ہر شخص نے کلو انائن یترشح بما فیہ, ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں موجود ہو. ہر شخص کی سوچ یہی ہو گئی کہ سب نے دودھ کا گڑھا یا مٹکا ڈالنا ہے, اگر میں ایک مٹکا پانی کا ڈال دوں گا تو کیا ہوگا, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سارا حوض پانی کا بھر ہوگا. بات اسی لیے کہتے ہیں جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کچھ بھول. بھر کے میں اس نسبت سے بات نہیں کر رہا, میں اس نسبت سے بات کر رہا ہوں کہ کلو انائن یترشح بما فیہ, برتن میں جو ہو وہ نکلتا ہے. اس کے دل میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تھی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, میرے پاس تو صرف آپ کی محبت ہی محبت ہے. احمد ندیم قاسمی نے لکھا ہے کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقشے کفِ فاتح. کسر و ایوان و شہنشاہ سے گزرتا ہے ندیم, کسر و ایوان و شہنشاہ سے گزرتا ہے ندیم, در محمد کا جو آئے تو صدا دیتا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو صرف آپ کی محبت ہی محبت ہے اور کچھ بھی نہیں. اور بات یہ ہے سچی کہ ہر صحابی کے پاس اگر کچھ آخرت میں لے جانے کے لیے تھا تو وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی تھی. ہر صحابی کی پونجی یہ تھی. میں نے علی پور شریف پچھلے دنوں ایک حدیث نقل بیان کی تھی جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, بڑی برکت والی بات ہے, میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کر دیتا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر پاک اکثر ہوتا رہتا ہے اور آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں, وہ بیمار تھے. نزا کا وقت آ گیا, ان کا جانا یقینی ہو گیا. ان کے گھر والے ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ان کی حالت کو دیکھ کر بے بس ہو رہے تھے. کسی کی آنکھوں میں آنسو تھے, کوئی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا, کوئی انتظار میں تھا, بھر کے وہ غم کی حالت میں بیٹھے تھے. اچانک ان کی بیوی جو تھی اس کے منہ سے غم کے بڑے سخت الفاظ نکلے. اس نے اونچی آواز سے صبر نہ ہو سکا, برداشت نہ ہو سکا. اس نے کہا واہ حزنا واہ حزنا, 2-3 دفعہ کہا. آج کسی نے دیکھنے ہیں غم دیکھنے ہیں تو ہمارے غم دیکھنے, ہم پر آج غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. جب اس نے اونچی آواز سے کہا تو اس کی آواز حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پہنچی.
جب اس کی آواز آپ کے کانوں میں پہنچی آپ نے اپنی آنکھیں کھول دی اور ان کو سنانے کے لیے بلند آواز سے کہا واہ طربا واہ طربا، کس نے خوشی دیکھنی ہے تو آج ہماری کلو انائن یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہ نکلتا ہے جو اس میں موجود ہو۔ حضرت بلال حبشی نے کہا آج خوشی دیکھنی ہے کسی نے تو آؤ ہماری خوشی دیکھو، کیوں؟ فرمایا غدا نلقى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میری تو زندگی کا مقصد آج حاصل ہو رہا ہے، میری تو جدائی کی گھڑیاں ختم ہو رہی ہیں، مجھے تو خوشی ہو رہی ہے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروں گا اور حضور کے صحابہ کی ملاقات کروں گا جو مجھ سے پہلے جا چکے ہیں، ان کی زیارت کروں گا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا، اس لیے میری خوشی کو دیکھنا ہے کسی نے آج دیکھے۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ اس صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو صرف آپ کی محبت ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ بات کیوں سنا رہا ہوں؟ اس لیے تمام علم اصول کا، علم تفسیر کا یہ اصول، علم معانی کا یہ اصول ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، اعتبار ہمیشہ لفظ کے عام ہونے کا ہوتا ہے، سبب کے خاص ہونے کا نہیں ہوتا۔ میں اس کی مثال آپ کو قرآن سے پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن میں دو طرح کے خطابات ہیں، ایک ہے یا ایھا الناس، ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا، اور ایک اور خطاب ہے یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ بڑا پیارا نکتہ ہے، بڑا عجیب نکتہ ہے جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ جب کوئی چیز بیان کر دی جائے، تحریر میں آ جائے تو آسان ہو جاتی ہے، جب تک تحریر میں نہ آئے وہ مشکل ہوتی ہے۔ تو میں یہ اس نسبت سے وہ بات عرض کروں گا، قرآن کی نسبت سے پہلے عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں بعض جگہ پہ ہے یا ایھا الناس، مفسرین کرام لکھتے ہیں جہاں یا ایھا الناس ہے اس سے مراد ہے مکے والے، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا ہے اس سے مراد یہ مدنی آیتوں میں عام طور پر ہے، اس سے مراد ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ مکے والوں کو عبادت کا خطاب ہو رہا ہے تو صرف عبادت مکے والوں پر فرض ہے، دوسرے لوگوں پر فرض نہیں، یا مکے والوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم ہو رہا ہے تو صرف مکے والوں نے ہی اللہ سے ڈرنا ہے، دوسرے لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ بلکہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اعتبار ہمیشہ لفظ کے عام ہونے کا ہوتا ہے، سبب کے خاص ہونے کا نہیں ہوتا۔ تو لفظ کیونکہ عام ہے اس لیے جو بھی انسان ہو، چاہے وہ مکے میں رہتا ہو، چاہے وہ مدینے میں رہتا ہو، چاہے وہ عرب میں رہتا ہو، چاہے وہ عجب میں رہتا ہو، ان سب کو خطاب ہے کہ اے لوگوں جہاں بھی رہتے ہو اپنے رب کی عبادت کیا۔ تو جب یہ اصول ہے کہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ اعتبار ہمیشہ لفظ کے عام ہونے کا ہوتا ہے، سبب کے خاص ہونے کا نہیں، تو اس صحابی نے جب یہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو صرف آپ کی محبت ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا وہ ہم سب کے لیے، صحابہ کرام کے لیے بھی اور ہمارے سب کے لیے بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں پھر سن لے، تیرے پاس اگر قیامت میں بارگاہ رب العزت میں پیش کرنے کے لیے صرف میری محبت ہے تو پھر سن لے کہ المرء مع من احب، قیامت والے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرے گا، قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میرا مطلب یہ عرض کرنے کا ہے آپ لوگ اپنے گھر کا آرام چھوڑ کر آئے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
سننے کے لیے، آپ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہمارے سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ آپ کسی آرام کے لیے، کسی کھانے کے لیے، کسی اور ضرورت کے لیے نہیں آئے، صرف ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے آئے ہیں، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسی طرح ہے جس طرح صحابہ کرام کے دلوں میں تھی۔ صحابیت کا درجہ الگ ہے، محبت کا درجہ الگ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کے لیے یہ فرمایا ہوا ہے، المرء مع من احب، مرد ہمیشہ اس کے ساتھ قیامت کے دن رہے گا جس کے ساتھ دنیا میں اس کی محبت ہو۔ علی پور شریف میں یہ ذکر ہوا تھا، مجھے یاد آ گیا ہے، علی پور شریف میں یہ ذکر ہوا تھا اور مجھے یاد آ گیا، میں وہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی برکت والی حدیث ہے کہ نیک آدمی، جنتی آدمی، مومن، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا جب جنت میں جائے گا تو آس پاس نگاہ دوڑائے گا، جو مکان اس کو ملے گا اس کو غور سے دیکھے گا، فرشتوں سے سوال کرے گا کہ میں اس مکان میں اکیلا ہوں، میرے والدین کہاں ہیں؟ سوال کرے گا میری بیوی کہاں ہے؟ سوال کرے گا میری اولاد کہاں ہے؟ سوال کرے گا میرے دوست احباب کہاں ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے اس کو جواب دیں گے کہ تیرے عمل ان سے افضل والا ہے، ان کے عمل تیرے جیسے نہیں ہیں، ان کے عمل تیرے جیسے اچھے نہیں ہیں، اس لیے وہ تیرا مقام نہیں پا سکے۔ وہ جہاں ان کی جگہ مقرر ہے اپنی جگہ میں اپنے درجے کے مطابق وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہاں موجود ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جواب دے گا کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ خالی اپنے لیے تو نہیں کیے، ان کے لیے بھی کیے۔ عمل تو لی والا ہوں، میں نے صرف اپنے لیے عمل نہیں کیے، میں نے سارے عمل اپنے لیے بھی کیے ہیں اور ان کے لیے بھی کیے ہیں۔ مجھے یہ جنت میں رہنا گوارا نہیں، میں اس جنت میں نہیں ٹھہروں گا جہاں میرے دوست احباب نہ ہوں، جہاں میری اولاد نہ ہو، جہاں میری بیوی نہ ہو، جہاں میرے ماں باپ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو ارشاد ہوگا کہ ان کے درجے بلند کر کے اس کے پاس لے آؤ تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ لِتَقَرَّ بِهِمْ عُيُونُهُ، تاکہ اس کی آنکھیں ان کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ اور اوپر امام راضی، فخر الدین راضی بڑے مشہور ہیں، وہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ ایک اکٹھا کرنے کی یہ صورت بھی ہو سکتی تھی کہ اوپر والوں کو نیچے لے آیا جاتا تھا۔ امام راضی لکھتے ہیں، میں نہیں کہتا، امام فخر الدین راضی لکھتے ہیں کہ اکٹھا کرنے کی ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اوپر والوں کو نیچے لے آیا جاتا۔ تو قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے الحقنا بہم ذریتہم، اس کے بعد اس امکان کو ختم کرنے کے لیے فرما دیا ما التناہم من عملہم من شیء، ان کے اپنے عمل جو ہوں گے ان کو ہم کم نہیں کریں گے، اس کا درجہ نیچے نہیں کریں گے بلکہ نیچے والوں کو اوپر لے گے۔ تفضلا من اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی رحمت سے نیچے والوں کو اوپر لے کے جائیں گے۔ تو میرا مطلب یہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت قیامت کے دن جنت میں اسی طرح ہوتی رہے گی جس طرح صحابہ کرام کو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت سے مالا مال۔ اب میں چند گزارشات اس آیت پاک کی نسبت سے عرض کر دیتا ہوں، پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ کافی حصہ رات کا گزر چکا ہے، ابھی سلام ہونا ہے، دعا ہونی ہے، کھانا کھا رہا ہے، سب کو بھوک لگی ہوگی۔ بہرکیف
آج میں نے پڑھی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج میں نے صرف یہ بیان کرنا ہے کہ کیسے رسول ہے۔ اللہ کے رسول تو ہے لیکن کیسے رسول ہے۔ سب سے پہلے مجھے اس وقت شیخ وسیلی کا شعر یاد آ رہا ہے۔ ابھی قاری صاحب قصیدہ بردہ شریف کے کچھ شعر پڑھ رہے تھے تو شیخ وسیلی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کیسے رسول، وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، وہ ایسے رسول تھے جو پیدائش میں بھی نبیوں سے فوقیت حاصل کرتے ہیں، جو پیدائش میں بھی نبیوں سے فضیلت حاصل کر گئے، فوقیت حاصل کر گئے، درجہ حاصل کر گئے، یعنی پیدائش میں بھی نبیوں سے افضل ہے، نبیوں سے آنا ہے، نبیوں سے اول ہے۔ وفی خلق، اور اخلاق میں بھی نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، محبوب آپ ایسے مقام پر فائد ہے کہ آپ کا خلق عظیم ہے۔ تو عظمت کی، یعنی عظیم کا لفظ کیوں بیان فرمایا کہ عظمت کی انتہا نہیں، اس لیے آپ کے خلق کی بلندی بھی کوئی انتہا، عظیم کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں۔ صفت مشبہ ایک ہوتا ہے اسم فاعل، ایک ہوتی ہے صفت مشبہ۔ کتابوں والے لکھتے ہیں ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اسم فاعل میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ کبھی اس کی ذات سے جدا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سامعون، سامعون کا معنی ہے سننے والا، تو آدمی ہر وقت تو نہیں سنتا رہتا۔ ضاربن، ضاربن کا معنی ہے مارنے والا، تو آدمی ہر وقت مارتا رہتا ہے نہیں۔ مطلب اسی طرح کوئی کام بھی آدمی کرتا ہو، مزارعن کاشتکاری کرتا ہو تو ہر وقت تو کاشتکاری نہیں کرتا۔ تو صفت مشبہ جو ہے اس میں وہ صفت جو ہے فاعلیت والی اس انسان کی ذات میں جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی۔ یہ فرق ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک جس طرح شریف شرافت والی صفت جس کی ذات میں پائی جائے گی وہ ہمیشہ ہی شریف رہے گا، وہ صفت اس سے کبھی جدا نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب صفت کی نسبت کی تو صفت مشبہ کے ساتھ کی کہ وہ خلق جو ہے ایسی عظمت والا ہے کہ نہ عظمت کی انتہا ہے نہ خلق کی بلندی کی تو شیخ وسیلی فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق و فی خلق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق میں بھی نبیوں سے افضل ہیں، خلق میں بھی نبیوں سے افضل ہیں۔ ولم یدانوا فی علم ولا کرم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم میں بھی آپ کے علم کے قریب بھی نہیں جا سکے، اور کرم میں سخاوت میں بھی آپ کے کرم کے قریب بھی نہیں جا سکے۔ یہ جائے کہ تمام صفات سخاوت آپ کی ذات والی ان میں پائی جائیں، وہ تو آپ کے کرم والی صفت کے قریب بھی نہیں جا سکے۔ جو صفت اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان فرمایا ہے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کبھی لفظ لا نہیں آیا، سوائے لا الہ الا اللہ کے لفظ لا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آیا ہی نہیں۔ اگر کبھی آتا تھا تو لا الہ الا اللہ میں آتا تھا، اس کے علاوہ حضور کی زبان پر کبھی لفظ لا آیا ہی نہیں۔ تو اسی لیے شیخ وسیلی کہتے ہیں کہ کرم میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کوئی نبی نہیں جا سکا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کان اجود الناس
تمام کائنات کے انسانوں میں جتنی صفت جود پائی جاتی تھی وہ تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جاتی تھی۔ ایک بڑا پیارا نقطہ ہے جو بڑا پیارا نقطہ ہے سخاوت کی نسبت سے مجھے یاد آ گیا۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ حاتم طائی جو تھا اس کی سخاوت بڑی مشہور ہے۔ کہتے ہیں اس کے گھر کے 8 دروازے تھے۔ حاتم طائی کے گھر کے مکان کے یا جہاں بیٹھ کے سخاوت کیا کرتا تھا اس کے 8 دروازے تھے۔ اس میں صفت یہ تھی کہ اگر ایک آدمی ایک وقت میں بار بار 8 دروازوں سے آتا تھا تو وہ کسی دروازے سے اس کو نہ کرتا ہی نہیں تھا۔ مثلا یہ نہیں کہتا تھا کہ ابھی تو اس دروازے سے تم لے کر آئے ہو، اب پھر لینے کے لیے آ گئے ہو۔ پھر دوسرے دروازے سے جاتا تھا، تیسرے سے جاتا تھا، چوتھے سے جاتا تھا، 8 دروازوں سے بار بار آتا تھا، لیکن وہ کبھی انکار کرتا ہی نہیں تھا۔ ہر دفعہ اتنا ہی دیتا تھا جتنا پہلے دروازے سے دیا۔ تو یہاں علماء کرام نے بیان فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں اور حاتم طائی کی سخاوت میں کیا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو جاتا تھا اس کو کسی اور دروازے سے پر جانے کی ضرورت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما کان محمد رسول احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین آمین یا الہ العالمین۔ جو کلام پاک پڑھا گیا اس کا اجر و ثواب، جو ذکر پاک کیا گیا اس کا اجر و ثواب جو تبرک تقسیم کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما کے نبی اکرم نور مجسم رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے جملہ انبیاء کرام، جملہ صحابہ کرام، جملہ اولیاء کرام، جملہ مومنین، جملہ مومنات کے ارواح مبارکہ کو پہنچائے۔ الہ العالمین اجناب کی طرف سے اس محفل پاک کو قبول و اس محفل پاک کا صدقہ کر کے اجناب پر رحمت نازل برکتیں عطا فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کے رزق میں ہم سب کے رزق میں مال جان اولاد میں برکت عطا فرما، اس محفل پاک کی رونق میں اضافہ فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ و خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔